बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, सियासी गहमा गहमी जिस तरह से चल रही है उस हवाले से पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पीटीआई इस वक्त 27 सितंबर का एक डेडलाइन कह लें और लॉन्ग मार्च के लिए एक स्पेसिफिक टाइम उन्होंने दे दिया है, डेट अनाउंस कर दी है। बट इस हवाले से भी बात करेंगे कि जमात के अंदर ऑलरेडी इतनी फूट का शिकार पड़ी है ये पूरी जमात, और दीगर सूरत हाल के ऊपर अगर नज़रसानी करें तो एक तो इनकी पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज़ और दीगर मामलात के ऊपर भी कुछ संजीदगी का ये मुजाहरा नहीं कर पाए हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन हम पैनल की राय लेने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो है वो पीटीआई लॉन्ग मार्च कर पाएगी, या इससे कबल अगर मुलाकात हो जाती है बानी तहरीक इंसाफ से तो क्या ये लॉन्ग मार्च मौखर कर दिया जाता है, या फिर भी ये इस चीज़ को जारी व सारी रखेंगे। अब मुफाहिमत का रस्ता छोड़कर मुज़ाहिमत की जानिब मुकम्मल तौर पर बढ़ने जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी जब आए थे तो उनके ज़िम्मे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और वो जिम्मेदारी यही थी नाज़रीन कि उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए एक प्रॉपरली एक प्रोसीजर को फॉलो अप करना है। बट उसमें भी वो नाकाम नज़र आए, और उनकी बहनें एक तरफ अलग सियासत वो खेल रही हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो पार्टी के सीनियर रहनुमा लीडरान एक अलग ही कहानी जो है सुनाते नज़र आते हैं। तो ये 27 सितंबर का जो डेडलाइन दिया गया है उसमें क्या होगा, इससे कबल क्या कोई मुलाकातें हो जाएंगी। और नाज़रीन कहा यह भी जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है कि कुछ मिल के ये लोग आपस में कोई डील कर लें या कोई सेटअप तश्कील कर लिया जाए। लेकिन इस हवाले से भी बड़े खदशात मौजूद हैं कि ना इन्होंने पहले ही पीपल्स पार्टी का हाथ थामा और ना ही नून लीग के साथ बैठने को तैयार है। इस वक्त पीटीआई का कहना सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिन्होंने मैंडेट चुराया है उनके साथ ना तो बैठा जा सकता है और ना ही कोई बात की जा सकती है। तो पहले हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल के ऊपर कि क्या होने जा रहा है। कल 14 अगस्त है, इस हवाले से भी बात करेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद सालेह साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, साथ ही सजाद अजहर साहब, चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और लाइन के थ्रू हमें ज्वाइन किया है सैयद वसीम सज्जाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले सालेह साहब की जानिब बढ़ते हैं। सालेह साहब खुश आमदीद, फरमाइएगा क्या इस वक्त देख रहे हैं पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, क्या एक दुरुस्त सिमत की जानिब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपको ये लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महविश देखें, पीटीआई जो है वो कोई इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तान की बड़ी जमातों में से एक जमात है, और उन्होंने अपनी सियासत करनी भी है, सियासत को ज़िंदा भी रखना है। दीवार के साथ जितना भी आप उनको लगा देंगे इतना ही वो मज़ीद जो है वो इसीलिए कि देखें, अगर पीटीआई को एक दीवार के साथ लगाया भी गया है ना, तो आप ये देखें कि आवाम के जो इश्यूज़ हैं जो आवाम को नज़र आ रहे हैं, आवाम तो इट सेल्फ जो है ना महंगाई, बेरोज़गारी, सेहत और तालीम की वजह से जो है मसाइल का शिकार है। आवाम को तो जस्ट एक कॉल चाहिए, लेकिन अब इस कॉल को पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है, हुकूमती लचक की बड़ी ज़रूरत है। 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुए थे 2024 में, उसके बाद अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली कई एहतजाज हुए पीटीआई के, उससे पहले भी कई एहतजाज हुए। पीटीआई ने अपने किसी भी एहतजाज में कुछ भी अचीव नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये समझा कि शायद जो चीफ़ मिनिस्टर के चेंज करने से शायद कोई फ़र्क आएगा, चूँकि पहला जो चीफ़ मिनिस्टर था शायद वो इस कदर एग्रेसिव होकर एहतजाज नहीं कर रहा और इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तगोदो नहीं कर रहा, तो सुहेल अफरीदी साहब आ गए। अब सुहेल अफरीदी ने अपनी सीएमशिप भी बचानी है और अपनी सियासत को भी आगे लेके चलना है, अपने लोगों को भी बताना है। वो इसीलिए कि जो इर्द गिर्द का माहौल है लोगों का, वो उसको ये बता रहा है, कंटिन्यूसली मजबूर कर रहा है कि जी आप लॉन्ग मार्च करें, आप एहतजाज करें। वो इसीलिए कि लोग तंग हैं। और दूसरा देखें, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो 9 मई का वाक़या हुआ है, उसके बाद बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हैं जिनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकती, जिनके पीछे लोग इतने मजबूत नहीं हैं, वो गरीब लोग हैं। उसके पीछे जो पीटीआई के उसूली तौर पर पीटीआई के लोगों को जाना चाहिए था, इनके लॉयर्स फोरम्स हैं बहुत बड़े बड़े, उनको फ्री ऑफ कास्ट उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करके और उनको जो लीगल एड देनी चाहिए थी, लेकिन वो भी वो जो है उससे भी लोग मायूस हो गए, वो लीगल एड उनको मिल नहीं सकी। अच्छा, अब इस वक्त जो है ये पीटीआई एहतजाज करना क्यों चाह रही है और 27 सितंबर की डेट क्यों उन्होंने रखी है? देखिए, सबसे पहले तो उनका मुतालबा ये है जी कि इमरान खान समेत जो है तमाम सियासी कैदियों की जो है वो रिहाई की जाए। अच्छा, शफाफ इलेक्शन के लिए वो कह रहे हैं, वो तो सेहत की बात कर रहे हैं इस वक्त की मुलाकात होनी चाहिए, हमें उनके सेहत के हवाले से हमें प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड करना होगा। अगर हुकूमत ये करने में नाकाम होती है तो हम लॉन्ग मार्च करके रहेंगे। देखें, वो भी इसमें
کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی ایک ایجنڈا ہے کہ ان سے ملاقات کرائی جائے. وہ اسی لیے کہ پارٹی کی جو ڈائریکشن ہے وہ الٹیمیٹلی وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ہی آتی ہے, اور اس وقت خلف شعار کا شکار ہے اوور آل ٹوٹل پارٹی. وہ اسی لیے کہ کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے, گو کہ ایک کنٹینرز کے اوپر نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن ایون دین جو ہے ہر بندہ ایک ڈفرینٹ سوچ کے تحت چلتا ہے. لیکن جب ڈائریکشن جو ہے وہ جب ٹاپ سے آتی ہے تو وہ ایک ہی آواز ہوتی ہے. وہ اسی لیے کہ اس ٹائم جو پہچان ہے پی ٹی آئی کی, اور پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ اوورال بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی ہے. اس میں ابھی تک جو ہے کوئی اس لیول کا, اس پائے کا لیڈر جو ہے وہ نہیں ابھر کے سامنے آیا جو بانی پی ٹی آئی کو ریپلیس کر سکے. اچھا, دوسرا شفاف الیکشن. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی صحت کا کیا پرابلم اس وقت ہے؟ کیونکہ موجودہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے, ان کے تو یہ دعویٰ ہیں کہ بھائی ان کی ہیلتھ کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے, اور یہ صرف اور صرف تحریک انصاف ہی پروپیگنڈا کرنے میں چونکہ ماہر ہے تو وہ ان کی ہیلتھ کو لے کے ایشو بنا رہے ہیں. دیکھیں, حکومت نے اب اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں یہ سٹینڈ لے لیا ہے کہ ان کی, دیکھیں یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے کہ ان کی فیملیز کے ساتھ, ان کے ڈاکٹرز کے ساتھ, اور باقی جو ان کے پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ, ایون چیف منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات جو ہے وہ ضروری کروائی جائے. باقی دیکھیں وہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں, دیکھیں اس وقت جو ایک کیس جس میں ان کو سزائے یافتہ ہیں وہ تو آپ قانونی جنگ ہی لڑیں گے نا, وہ تو آپ بار بار اپیل کے اوپر جائیں گے. آپ کے پاس ایک دیکھیں نا بیرسٹر گوہر سمیت جو ہے آپ کے پاس جو بڑے بڑے جید قسم کے وکلاء ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہوں گے. وہ مسائل تو عدالتوں میں ہی آپ لے کے جائیں گے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور عدالتی نظام پر اگر آپ سوالات اٹھا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی تو آپ کو عدالت میں ہی جانا پڑے گا. وہ سڑکوں کے اوپر احتجاج سے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہاں, مہنگائی, پیٹرولیم لیوی, بجلی کے بل اور جو ڈیفرنٹ ٹیکسز ہیں یہ عام بندے کا ایشو ہے, عام بندے کے مسائل ہیں, لیکن کیا اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی پراپر ہے, کوئی پلاننگ ہے, کوئی ڈویژن ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت شیڈو کیبنٹ کیا آپ کے پاس ہے, جو پیٹرولیم کا وزیر جو دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ لائز زوننگ ہو, جو بجلی کا ہے وہ بجلی کے ساتھ دیکھے. اگر نہیں ہوتا تو جا کے کورٹ کچہری, اسی لیے تو بنی ہوئی ہیں کورٹس کہ آپ جائیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کورٹ آپ کو انٹرٹین نہیں کرے گا, لیکن عوام کو تو پتہ چلے گا کہ کورٹ انٹرٹین نہیں کر رہا, لیکن کورٹ کو یہ اوائڈ کر رہے ہیں اور یہ دوبارہ یہ سڑکوں کے اوپر جا رہے ہیں. تحریک انصاف یہ نہیں کر رہی ہے, وہ عوام کے لیے باہر نہیں نکل رہے, وہ اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کے لیے باہر نکل رہے ہیں. لیکن جب سیاست کرنی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر کچھ پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں, کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں, لیکن آپ کو ساتھ سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے. وہ اسی لیے کہ یہ تو اس وقت جو پیٹرولیم لیوی جو ہے یہ تو ان کو ایک بہانہ مل گیا ہے نا, بجلی کے بلوں میں جو ٹیکسز ہیں وہ بھی ایک بہانہ مل گیا ہے, باقی جو ٹیکسز ہیں وہ بھی مل گیا ہے. وہ اسی لیے کہ یہ دیکھیں نا, ایران اور امریکہ کی جنگ سے پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان بھی ہوا ہے, لیکن پاکستان کچھ لگتا ہے کچھ زیادہ ہو گیا ہے, اور اس کو جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن ہے نا, اپوزیشن یہ کام کرتی ہے. سیکنڈ سیگمنٹ میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سجاد صاحب کی جانب پڑیں گے. سجاد صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. فرمائیے گا, تحریک انصاف کی پالیسیز, اسٹریٹجیز کے اوپر آپ نے اکثر بات کی ہے, اور اب مجھے بتائیں کہ اب یہ 27 سپتمبر کی ڈیڈ لائن دینا یا پھر ڈیٹ اناؤنس کر دینا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, جج کرتے ہیں, اور کیا یہ کوئی ان کے لیے نتیجہ خیز ہوگا؟ دیکھیں مہوش, ایک بات تو عمران خان کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے کنسرنز جو ہیں وہ بالکل جائز ہیں. ان کا یہاں پہ علاج ہو رہا ہے, لیکن ان کی پارٹی ظاہر ہے وہ ایک بڑی پارٹی ہے, ان کے پاس ایک بڑا ووٹ بینک ہے, ایک اسٹریٹ پاور ہے, اور اس سب سے بڑھ کے ایک انہوں نے بیانیہ بنایا ہے. اب اس سارے کے ہوتے ہوئے ان کے جو بیسک ہیلتھ کنسرنز ہیں میرے خیال میں ان کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے, اور ان کے ڈاکٹرز کی, وکلاء کی, پارٹی رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, میرے پیش رو جو تجزیہ کار ہیں صالح صاحب, انہوں نے بات بالکل ٹھیک کہی کہ کچھ چیزیں ہیں جو عدالتوں کے فورم پہ ایڈریس ہونی ہیں, اور کچھ چیزیں ہیں جو اسٹریٹ پاور کے طور پہ. تو اب وہ جو ان کے کیسز ہیں وہ اسٹریٹ پاور کے شو سے تو ختم نہیں ہو سکتے, وہ سزائیں بھی معاف نہیں ہو سکتی. وہ تو ان کے اتنے بڑی وکلاء کی جید ٹیم ہے, ان وکلاء کی وجہ سے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے رکن بنایا گیا ہے, پارٹی نے ان کو جو ہے وہ پارٹی سربراہ بنائے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ اس کا مطلب بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ وکلاء جو ہیں وہ عدالتوں میں چیز ڈیفینڈ نہیں کر سکے اور وہ ناکام ہو گئے ہیں. اور پی ٹی آئی کی جو, اور عمران خان کی جو اسٹریٹجیز تھی کہ ہم ان وکلاء کو آگے لے کے آئیں گے, ان کو پارٹی کا سربراہ بنائیں گے اور ان کو مین سٹریم میں رکھیں گے, تو شاید وہ ناکام ہو گئے ہیں. تو اب یہ جو اسٹریٹ پاور کے طور پہ وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں,
میرے خیال میں یہ ہے کہ ملک جو ہے یہ کام تو پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑکوں پہ پچھلے 4 سال سے ہے، اور اس 4 سالہ جو ان کا احتجاج ہے اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. ایک جو عدم یقینی کی کیفیت ہے، عدم سیاسی استحکام ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس ریجن میں کتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس ریجن میں پاکستان ایک بڑے گیم چینجر کے طور پہ ابھر رہا ہے. سجاد صاحب، ان حالات میں اگر if you allow me, I want to categorize it. جو آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ جو طبی سہولیات ان کو بنیادی طور پر ملنی چاہیے، اس حوالے سے جو کنسرنز ان کی پارٹی کے جو لیڈران ہیں، اسپیشل جو اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، ان کو ہے وہ بجا ہے. تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ حکومت اس وقت جان بوجھ کر پھر اس کو ہوا دے رہی ہے کہ وہ لوگ خود جو ہے وہ میدان میں آئیں، دوبارہ سے توڑ پھوڑ کریں یا بدامنی کی فضا پھیلائیں. اس میں حکومت کا بھی انوالومنٹ ہے نا. دیکھیں، حکومتوں کی یہ اسی طرح کی انوالومنٹ ہے جس طرح عمران خان نواز شریف کے بارے میں نیو یارک میں خطاب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ میں جا کے دیکھوں گا کہ یہ کیسے ایئر کنڈیشن کمروں میں جیلوں میں رہتے ہیں، اور پھر آ کے دیکھا کہ انہوں نے وہ لینڈ کیا اور نواز شریف کا ایئر کنڈیشن اتارا گیا اور اس کی ویڈیو اور تصویریں بنا کے ریلیز کر دی گئی. یہ کام بانی پی ٹی آئی جو ہیں اپنے دور میں کرتے رہے ہیں. اسی طرح کا کام اگر ان کے خلاف ہو رہا ہے تو اب انہیں برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس وقت اچھی روایات قائم کرتے، لیکن آپ نے کہا کہ بنیادی طبی سہولیات ملنی چاہیے، بنیاد ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے انٹلیکٹ لیول میں، اپنے بیہیویئرز میں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. مجھے پاکستان کی بڑی جتنی، میں معذرت کے ساتھ جو ہے یہ بات کہنے والا ہوں کہ پاکستان کی جو تمام مین سٹریم لیڈرشپ ہے، مجھے تو یقین کریں اس میں کسی قد کاٹ کا بندہ جو 25 کروڑ لوگوں کو لیڈ کرے وہ نظر نہیں آتا. شہباز شریف آپ کے سامنے ہیں، دیکھیں شہباز شریف آپ کے سامنے ہیں، انہیں کتنی بڑی کامیابیاں ملی ہیں انڈیا کے خلاف. ابھی ریجن میں ایک بڑے اتحاد کے طور پہ یہ پاکستان کی 80 سالہ تاریخ میں شاید یہ سب سے بڑی کامیابیاں ہیں، لیکن وزیر اعظم اس کے ان کامیابیوں پہ کوئی نیشنل بیانیہ نہیں بنا سکے، نہیں بنا سکے. دیکھیں ہمیں ایسے لیڈرز چاہیے جو بیانیے کی جنگ میں بڑے تیز ہوں، کیونکہ یہ جو بیانیہ ہے نا، یہ بیانیہ اب ان چھوٹی چھوٹی سکرینز اور بڑی سکرینز سے ہر بندے کے دل تک جاتا ہے. جب تک آپ قوم کے اندر ایک حب الوطنی، ایک آگے بڑھنے کی للک اور اس کے اندر خود اعتمادی نہیں لاتے، قوم آگے نہیں جا سکتی. تو یہ جو بیانیے کی جنگ ہے، اس میں جو شہباز شریف صاحب ہیں، مجھے نظر ان کی کامیابی نظر نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے، یہی وہ ناکامی ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا سحر توڑا. فہرست جب ہم تیار کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس میں لیڈران کی فہرست میں تو کتنے کوئی نام آ جاتے ہیں، اور ایون ابھی بھی سب اپنے آپ کو لیڈر ہی کہہ رہے ہیں اور ملک کا لیڈر کہہ رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں کوئی ایک بھی نام اگر آپ نومینیٹ نہ کر پائیں تو مجھے بتائیں یہ ناانصافی نہیں ہے؟ دیکھیں مجھے یقین کریں، مجھے اس لیول کا انٹلیکٹ لیول کا کوئی بندہ نظر نہیں آتا جو 25 کروڑ لوگوں کے مسائل کو اور ان کی کامیابیوں کو آگے لے کے چلے، ان میں خود اعتمادی لے کے آئے، اس قوم کو آگے بڑھنے کا ایک بنائے، ایک ویژن دے کہ پتہ چلے قوم کو کہ وہ پر امید ہو کہ ہاں ہم آگے جا رہے ہیں. قوم جو ہے وہ ان تمام تر کامیابیاں جو اس کی ریجن میں ہیں، انڈیا کے خلاف ہیں، قوم اس اتنی بڑی کامیابیوں کے باوجود قوم اگر پر امید نہیں ہے تو یہ لیڈرشپ کا قصور ہے. ٹھیک، اس سے آگے تو ناظرین کچھ میرے پاس سوال ہی نہیں بچا ہے سجاد صاحب کیونکہ اب بڑھتے ہیں ذرا وسیم صاحب کی جانب، اور وسیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہاں پر چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف نے جو ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے اس حوالے سے ہے، لیکن چونکہ بات کرتے کرتے اب لیڈرشپ کے اوپر سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک جنگ مشرق وسطیٰ میں جو کہ رک گئی، تھم گئی، لیکن ختم نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہم پاکستان میں ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر بات کریں تو یہاں بھی وہی جنگ چھڑی ہوئی ہے اپوزیشن اور حکومت کے مابین. اب مجھے بتائیں کون صحیح کون غلط، یہ تو جنگ جاری ہی رہے گی. جی شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا، اور اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے دوستوں کو میری طرف سے سلام ہو. آپ کا جو سوال ہے بڑا اہم تھی، اور خاص طور پر سجاد بھائی نے جو کہا ہے بالکل درست کہا ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو مشکلات پیش آ رہی ہے، خاص طور پر سیکورٹی اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور جس طرح سے پاکستان میں عالمی سطح پہ ان کو پذیرائی ملی ہے، اور جس طرح سے دنیا پاکستان کے قائدانہ کردار کو مان رہی ہے، تو کاش پاکستان کے اندر لیڈرشپ ہوتی تو اس کو آگے لے کے چلتی، قوم کو انگیج کرتی، قوم ان کے ساتھ ہوتی. بدقسمتی سے
یہ جو کامیابیاں دنیا تو مان رہی ہے لیکن پاکستان کے اندر کے لیڈرشپ کے کام کی وجہ سے خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک بڑی لیڈر تھی, ان کا ایک نام تھا. اس کے بعد میاں نواز شریف بھی سیاست سے تھوڑا سائڈ لائن ہو گئے. پھر اس کے بعد جو دوسری قیادت آئی ہے ابھی تک وہ اپنا بیانیہ نہیں بنا سکے. اس وقت عالمی سطح پہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت ہمیں جو ہے متحد ہونے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے سیاسی ایشوز کو آگے نہیں لانا چاہیے. اس وقت پاکستان کو معاشی بھی کافی ساری مشکلات ہیں اور جس طرح سے ہم عالمی سطح پہ جا رہے ہیں اس سے امید کی جا سکتی ہے خاص طور پہ جو آپ کی لیڈرشپ موجودہ جو عسکری قیادت ہے اور سیول قیادت ہے, زیادہ تر جو کردار ہے جناب عاصم منیر کا ہے. اور ہم جو دیکھ رہے تھے کہ جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں کچھ مجھے خدشات تھے لیکن جب میں نے اس کو دیکھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں آنے والا جو وقت ہے پاکستان کے لیے بہت زبردست ہے اور عوام کی مشکلات کے لیے ہے. جو معاہدے ہو رہے ہیں انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں جو آف دی ریکارڈ ہوئے ہیں, اس وقت ہمیں تمام سیاسی جماعتوں تمام اختلافات بھلا کر سب چیزوں کو بھلا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے مجھے بھی خدشات ہیں. سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کو بٹھائے اور بیٹھ کے یہ معاملات حل کرے. لیکن وہ دوسری طرف سے نہیں دیکھے نا, وہ یہ گٹی گٹے والا کھیل کھیلیں گے جس طرح وہ سیکی میں کہتے ہیں. وہی میں نے الفاظ بولا کیونکہ یہ کچھ دن 1.5 ماہ کا جو ٹائم ہے یہ اس کو دیکھا میڈیا میں ہوگا, ڈسکشن ہوگی, وہ ان کی یہی کامیابی ہوتی ہے. آپ جو بھی پروگرام ہوں گے وہ اسی پہ ہوں گے. آپ کا عالمی سطح پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے پاکستان کی اور پاکستان کے قاعدہ کردار کی وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے گی. دوسرا یہ سب سے بڑا جو پاکستان کے اندر جو سیاسی لیڈرشپ کی ناکامی ہے, جو بیانیہ جو ہے وہ نہیں بنا سکے, جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ جو پراپوگنڈا ہوتا ہے وہ حاوی ہوتا ہے. بھگوڑے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح کا باہر سے جھوٹا پراپوگنڈا کرتے ہیں وہ کافی سارا وہ جو ہے حاوی ہو جاتا ہے. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں تحریک انصاف سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کو اللہ وسیم صاحب ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی سجیشنس ہیں اور یقیناً یہاں میرا پورا پینل بھی جو ہے وہ اسی بات کو انڈورس کرے گا کہ جو ہے نا ملک میں امن کی فضا پھیلنی چاہیے اور یکجہتی کے ساتھ رہنا چاہیے, افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو سدھارنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ لانگ مارچ پی ٹی آئی کا ہوگا, آپ کو کیا تجزیہ ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا. عوام ان سے تنگ آ چکے. کوئی پہلی دفعہ لانگ مارچ ایک بڑی بات ہوتی تھی. جب کوئی نام لیتی تھی کوئی سیاسی جماعت تو حکومت ہل جاتی تھی. لیکن پی ٹی آئی نے بدقسمتی سے ایسے چھوٹے چھوٹے لانگ مارچ کیے ہیں جس طرح سے 3-4 دفعہ 5 دفعہ یہ دھمکیاں دے چکے ہیں. ان کی کمزوریاں اسٹیبلشمنٹ حکومت کے پاس ہیں, ان کو پتہ نہیں کچھ نہیں کر سکے. زیادہ یہ ٹی وی پہ پروگرام ہوں گے, ہم بیٹھے ڈسکس کر رہے ہوں گے, عوامی ایشو سے ہماری توجہ ہٹ جائے گی, قومی ایشو پہ ہماری توجہ ہٹ جائے گی, عالمی سطح کی صورتحال سب کے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں سے بات کرے, نیگوسیشن کرے. ان کے پاس اچھا موقع ہے. میرے خیال اسٹیبلشمنٹ بھی اب یہی سمجھ رہی تھی. یہ جو کل پرسوں انسیڈنٹ ہوا ہے جی ایس کیو والا اور جس طرح سے بات بھگوڑے بیٹھ کے انتشار اور فساد پھیلاتے ہیں, یہ چیزیں ہمیں نوٹ کرنے والی سوچنے والی بات ہے کہ اس پہ ہمیں بھی جو لوگوں کے اندر جذبات ابھارے جاتے ہیں ان چیزوں پہ پابندی ہونی چاہیے. اور خاص طور پر یہ پی ٹی آئی کے پاس اب کچھ رہ نہیں گیا. وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ عالمی سطح پہ بھی ان کی جو جگہ ہے, جس طرح سے کچھ سینیٹرز نے جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے ان کو خط بھی لکھا ہے کہ عمران خان کی حیثیت کے حوالے سے بھی اور ان کی بہن کے حوالے سے ان کا جو پراپوگنڈا ہے وہ عالمی سطح پہ کامیاب نہیں ہو رہا. تو انہوں نے تو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو اس لیے انہوں نے یہ تاریخ دے دی ہے. لانگ مارچ میرے خیال میں ہونا نہیں ہے. خود کے پی کے اندر سے اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. عوام ان کی مرضی ہے, دہشت گردی پھیل چکی ہے. اصل ان کو ادھر فوکس کرنا چاہیے, گڈ گورننس کی طرف آنا چاہیے تاکہ آگے الیکشن میں جائے تو ان کو دینے کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ لانگ مارچ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں اور حکومت کو آپ کہیں, حکومت آپ کو کہے. اصل جو ایشوز ہیں پاکستان کے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو سیاسی جو چیزیں اب عوام جو سے نکل چکی ہے, اس وقت پاکستان کو بدقسمتی سے لیڈرشپ کی ضرورت ہے, قیادت کرنے والا. میرے خیال میں میاں شہباز شریف کو اچھا سمجھتا تھا, پنجاب حکومت میں ان کے اچھے کارنامے تھے. بدقسمتی سے عالمی سطح پہ حالات ہی کچھ ایسے ہیں, خاص طور پہ آئل کے حوالے سے جس طرح سچویشن چل رہی, عوام تو ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. عوام کے ایشو پہ تو کوئی بندہ بات ہی نہیں کرنے والا. جس طرح کی عوام ایک ٹائم کا ان کے پاس کھانے کے لیے, دوسرے ٹائم کے لیے ان کو سوچنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح کرنا. میں پبلک میں بیٹھتا ہوں, عام لوگ ڈھابوں پہ بیٹھتا ہوں تو وہاں جا کے سنتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, دو رائے ہی نہیں یہ ہے کہ جو عوام ٹوٹلی گورنمنٹ کے خلاف ہے, اس میں کوئی شک بات نہیں. جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ڈائریکشن ہے موجودہ جو قیادت کر رہی ہے, اس سے امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید
खास तौर पे सऊदीया के साथ, तुर्की के साथ जो मुआहदे हुए हैं, वो आवाम को इस पे उम्मीद ठीक है कि इधर से कोई रास्ता निकलेगा। ठीक है वसीम साहब, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। आगे बढ़ती हूँ, मांडला साहब हमारे साथ मौजूद है। मांडला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइन अस। फरमाइएगा, इस वक्त टॉप स्टोरीज में पीटीआई वापस इन हो चुकी है और अब हर तरफ जो है वो पीटीआई की ही जो है वो बात की जा रही है, उनका जिक्र हो रहा है। मुझे बताएं, वो मुफाहिमत से अब बाहर डायरेक्टली निकल के मुज़ाहिमत की तरफ मुकम्मल तौर पर बढ़ चुके हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया महविश। देखें, मुफाहमत, मज़ाहमत, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। ये नहीं कि एक ही डायरेक्शन में जो है पार्टीज काम कर रही होती हैं। ये मुल्क है, मुल्क पाकिस्तान में ज़ाहिर है रहने वाले तमाम लोगों के जो है आपस में रवाबत रहते हैं और रहने भी चाहिए, क्योंकि बेहतरी इसी में है। बाकी जहाँ तक तल्लक है कि अभी तहरीक इंसाफ ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, एहतजाज की कॉल दी है, और उसके बुनियादी वजूहात जो है वो क्या बता रहे हैं कि वो अपने लीडर इमरान खान की सेहत के मतलब उसको बुनियाद बना के, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है कि हुकूमत अगर चाहती है कि भाई ये लॉन्ग मार्च ना करें, एहतजाज के लिए ना निकलें, तो मेरा ख्याल बड़ी थोड़ी सी डिमांड्स हैं उनकी कि बानी का जो है ना इलाज हो, जो अस्पताल में जाने की ज़रूरत है वहाँ जाए, उसकी फैमिली, उनके वकला और सब दोस्त से इत्फाक कर रहे हैं कि उनकी मुलाकातें होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये तो आइन, कानून, शरीयत, ये सारी चीज़ें जो है ना इसकी इजाज़त देती हैं कि बिल्कुल हर जो है ना इंसान उसके जो बुनियादी हकूक़ है। मांडला साहब, अगर मुलाकात हो भी जाती तो मुलाकात से क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, मुझे बताएं। कि तो मुलाकात बंद क्यों है? किसी कानून में है कि मुलाकात नहीं बंद कर सकता कोई? किस कानून में दुनिया मुलाकात ना करवाने से हुकूमत को तो जो फायदा है वो अपनी जगह है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि बाहर निकल के आप जो है वो सियासी बातें करते हैं, बहनें भी बाहर निकल के सियासी बातें करती हैं। सियासतदान सियासी बात ही करेगा ना, और क्या करेगा? बात बहनें सियासी हैं, आर्डर मौजूद हो, आइन और कानून बिल्कुल इजाजत देता हो, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इतना जो है ना वो सख्ती आगे से मेरा ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि तमाम लीडर ये जिद के भी नाम ले रहे हैं, जरदारी हो, नवाज हो, शहबाज हो, दूसरे अदर्स जो हैं, मेरा ख्याल सारे जेलों में रह चुके हैं। तो मेरा ख्याल है इनको सोचना चाहिए कि ये आज धारा वक्त का जो है ना इस तरफ है, कल उस तरफ जाएगा। तो को अच्छी जो है ना, ये अभी पीटीआई में भी सुन रहे थे, वो कल एक जो है ना KPK का मिनिस्टर में रहा शफी, वो क्या कह रहा था कि इन्होंने 200 काटी हैं FIR, हम 400 काटे में। ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई अच्छी रस्म जो रवाज नहीं पड़ रहा कि एक बंदा गलत करता है तो आप ये एलानिया ये बात कहें कि भाई हम भी गलत करेंगे। क्यों करेंगे भाई? गलत करना ही नहीं है। ठीक है माना साहब, अगर मुलाकात हो जाती है तो आपको लगता है ये लॉन्ग मार्च मौखर हो जाएगा? नहीं, मौखर मेरा ख्याल है अभी तो लॉन्ग मार्च मौखर हो या ना हो, इसका तो वो माने बेमानी हो चुकी हैं चीज़ें, क्योंकि पूरा मुल्क ही सरापा एहतजाज है महंगाई की वजह से। जो सर के ऊपर जो है ना ये डीजल देखें, पेट्रोल देखें, खाने पीने की खुर्दो नौश की जो अशिया उनकी कीमतें देखें, तो मेरा ख्याल है अभी हुकूमत समझ चुकी है कि वो इनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं रही। जो हुकूमत तो होती है कि फैसिलिटेट करे आवाम को, ये तो फैसिलिटेट नहीं कर पा रही। इनका तो काम था तवज्जो देते अवाम को रिलीफ, जो वादे लेकर ये आए थे अपने वादों को जो है ना वो रोज़ाना सुना करे कि जब 150 का पेट्रोल था तो हम ये क्या कहते थे कि जनाब हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, ये हम जो है ना वो ये शबाज क्या कहता था 70 पे अगर लीटर पे कम कर दिए जाए तो हुकूमत को कोई नुकसान ही नहीं होता, वो मुल्क में जो है ना वो इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी और पता नहीं महंगाई ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर उस तरफ हुकूमतें तवज्जो दें अवाम को रिलीफ देने में, तो मेरा ख्याल है कि शायद हुकूमत मेरा ख्याल नाकाम हो चुकी है। वो बिल्कुल सजाद साहब ने वाजे कह दिया कि ये बयानिया इनके पास है ही नहीं है। जब बयानिया तो हकीकत के साथ मिलता जुलता बनता है ना। उनको तो कोई भी लीडर नजर नहीं आ रहा मुल्क में, एक भी नहीं नजर आ रहा है सजाद साहब को, आपको भी नहीं वो है ही नहीं ना। असल में हकीकत कुछ है और ये खड़े कुछ हैं। अगर अवाम सुनना कुछ चाहती है, ये आके स्क्रीनों के ऊपर सुनाना कुछ चाहते हैं, सुनाते कुछ हैं। तो मेरा ख्याल है कि अवाम आपका मुल्क बगैर लीडर के चल रहा है इस वक्त। नहीं, जो लीडर हैं तो इनकी हिस्ट्री सबको पता था, आज भी पछताने की क्या बात है कि ये मेरा ख्याल है जो मसूफ बैठा है शहबाज शरीफ, तो सबको पता नहीं कि इसके ऊपर जो है ना वो केस था, फर्द जुर्म उसके ऊपर आयद होनी थी, क्या क्या होना था, क्या क्या स्कैंडल थे, कहाँ कहाँ मतलूब थे लोग। तो मेरा ख्याल है इसमें पछताने की इतनी बात नहीं है, सबके ट्रैक रिकॉर्ड अवाम को पता है, लेकिन अवाम के चूँकि इख्तियार में नहीं है, क्योंकि वोट जो अवाम ने दिया वो वोट कहाँ चला गया, वो फार्म 47 कहाँ गए, 45 कहाँ गए। तो मेरा ख्याल ये ब्रेक की तरफ बढ़ना है, उससे पहले मुझे ये बताएं कि अभी PTI का ये फैसला दुरुस्त है लॉन्ग मार्च का?
नहीं, वो इसके उसके ऊपर पास स्टैंड लेना option- चाहिए। मैं कहता हूँ कोई रास्ता नहीं है, जब रास्ता ही नहीं छोड़ा तो एहतजाज के बगैर वो क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये मुझे बताएं एहतजाज कुछ। कामयाब कर पाएंगे, आवाम निकलेगी? एहतजाज कामयाब ही होता है हर दफ़ा। मेरा ख्याल है कि जो ट्रैक्टर का बड़े जो है ना वो उन्होंने किए हैं एहतजाज, वो कामयाब भी हुए हैं। ठीक वो है। उसकी पिस्पाई कैसे हुई है? बंदूकों से हुई है ना, ताकत ठीक से है। हुई है। ठीक है, यानी मानव साहब, कि thank you so आपने much। चलें- सियासी तौर के ऊपर तो पिस्पाई नहीं Let's take दी, a short- सियासी तौर पे ये था कि आप अपने बयानिए के ऊपर कायम रहते, अवाम को रिलीफ देते, तो फिर जो है ना आपकी कामयाबी थी। ओके मानव फिर लोग साहब, उस तरफ ना थैंक यू। देखते। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू अनदर इम्पॉर्टेंट इशू। रोज़ाना पेट्रोल कीमत पॉलिसी पर अब हम बात करेंगे, यानी रोज़मर्रा की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आवाम के लिए सरदर्द बन गया है इस वक्त। यानी एक ऐसी पॉलिसी जिसने एक ही महीने में 13 बार कीमतें बदली और आवाम को मज़ीद परेशान कर दिया है। कहानी शुरू हुई 1 जुलाई से, जब वफाकी काबीना ने ओगरा को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना तयन करने का इख्तियार दे दिया। इससे पहले 15 रोज़ा, फिर हफ्तावार निज़ाम था और अब नाज़रीन रोज़ाना। एदाद शुमार ख़ुद इस वक्त ये बोलते हैं कि पहले ही महीने में पेट्रोल की कीमत 297 रुपीज़ से बढ़कर 335 रुपीज़ फ़ी लीटर हो गई। और अगर आज की बात करें, ताज़ा तरीन कमी के बाद पेट्रोल 324.98 यानी कि ये 325-26 रुपये बन जाता है, और डीज़ल जो है वो 382.79 रुपये फ़ी लीटर है। पेट्रोल की कीमत का 110 रुपये यानी तकरीबन 34 से 35% मुख्तलिफ टैक्सेस, लेवीज़ और ड्यूटीज़ पर मुश्तमिल है। आलमी मंडी का जब हम जिक्र करते हैं कि जब वहाँ पर 5% इजाफे पर पाकिस्तान में 10 से 12% इजाफा होता है, और आलमी मंडी में जब कमी होती है तो फिर उसका असर सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 से 2% तक महदूद रखा जाता है। अब हुकूमत बमुकाबला पंप मालकान का जिक्र करें तो जहां हुकूमत इस निज़ाम को शफाफियत और आलमी मंडी की अक्कासी करार देती है, वहीं 15,000 पेट्रोल पंप मालकान ने इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए हड़ताल की धमकी दी हुई है। पंप मालकान का कहना है कि रोज़ाना कीमत बदलने का निज़ाम हमारे कारोबार को तबाह कर देगा, और लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें रोज़ाना कीमत के निज़ाम को गैर कानूनी और आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। अब सवालात यही है नाज़रीन कि क्या ये निज़ाम वाकई शफाफ है या महज आवाम पर बोझ डालने का नया तरीक़ा? क्या हुकूमत पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस में कमी कर सकती है? और ये सिलसिला अगर ऐसा ही जारी रहा तो पाकिस्तान की मईशत कहाँ पहुँचेगी? आवाम किसको अपना दुखड़ा सुनाए और आवाम के मसाइल का हल क्या है? सवाल साहब की जानिब बढ़ेंगे, उनसे उनका एनालिसिस जानने की कोशिश करेंगे। जी सवाल साहब, पहले सेगमेंट में भी आप जिक्र कर रहे थे कि आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर महंगाई के जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर जो है वो बात करने की ज़रूरत है। तो मुझे बताएं, सिर्फ बात करने की ज़रूरत है या फिर फौरी तौर पर एक्शन लेने की ज़रूरत है? देखिए, हमारे नॉन प्रोफेशनल लोग जहाँ पर आप बिठा देते हैं और आप सिर्फ स्टेक होल्डर्स की जब आप कमेटियाँ बना दें तो उन्होंने अपने अपने कारोबार को देखना है, अपने अपने कारोबार की तरफ ही उनका रुझान होना है और उसी को प्रमोट करना है। बदकिस्मती ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ हमने पहले डॉलर को जो है ना वो अटैच किया था, और जब डॉलर आए रोज़ अप एंड डाउन होता था तो दूध दही के समेत ईच एंड एवरी थिंग पे उसका असर पड़ता था। हर बंदा कहता था डॉलर यहाँ चला गया है, डॉलर वहाँ चला गया। अच्छा, डॉलर जब एक दफ़ा फिक्स हो गया तो अब कोई डॉलर की बात नहीं करता, वो इसीलिए कि वो एक जगह पे आकर फिक्स हो गया है। और अब वो इशू इम्पोर्ट्स के, स्पेशली जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट थी वो चूँकि स्टेबल हो चुकी हैं तो वो इशू ख़त्म हो गया। अच्छा, अब चूँकि बदकिस्मती से ईरान और जो अमेरिका की वार हुई, इसमें ये पेट्रोल का इशू खुला, और जब ये खुला तो हुकूमत ने पहले तो इसमें देखा कि चीज़ें किस लेवल के ऊपर जा रही हैं। उन्होंने अपनी लेवी बढ़ा दी और इसको एक ज़रिया बना दिया कि इससे मैक्सिमम जितना भी इसमें से कमाई की जा सकती है, जो ट्रेड डेफिसिट है उसको, या बजट का जो डेफिसिट है उसको जितना कवर किया जा सकता है उसको किया जाए। और वाकई जो है वो 2 माह जो है वो हुकूमत ने खुलकर, इसमें जो प्रोफेशनल्स उनके इस टाइम मौजूद हैं उन्होंने खुलकर खेला और एक बड़ी कमाई की। अच्छा, अब इस वक्त जो पेट्रोलियम जो डीलर एसोसिएशन है वो 2 माह 3 माह तो कुछ भी नहीं बोली, वो इसीलिए कि उसकी कमाई हो रही थी, रोज़ाना पेट्रोल बढ़ रहा था। लेकिन अब जब जाहिर है थोड़ी जंग स्टेबल हो गई है और उस तरीके से फ्लक्चुएशन नहीं रही अब चीज़ें, तो अब डीलर्स जो है ना वो 3-3.5 साल बाद की बात कर रहे हैं कि जी चूँकि हमारे जो रेट हैं वो फिक्स किए जाएँ, वो इसीलिए कि उनका जो मार्जिन है वो 8% किया जाए, जो इस वक्त 2.59% है, और जो 8 रुपये 64 पैसे
जो है वो पर लीटर बनता है। अब वो ये चाह रहे हैं कि 8% किया जाए जो 25 रुपये फ़ी लीटर हो जाए। अच्छा, वो ये कहना क्यों चाह रहे हैं? वो इसीलिए है कि बिजली, वो वजह बता रहे हैं जी कि बिजली जो है वो दुगनी हो गई है, 3 साल पहले कुछ और थी। तनख्वाहें जो हैं वो हमने अपने मुलाजमीन की दुगनी कर दी हैं, किराए जो है वो दुगने हो गए और दीगर अखराजात भी डेफिनेटली वो दुगने हो गए। तो इसीलिए ये जो डेली प्राइसिंग का जो नया सिस्टम है इसको क्लोज़ किया जाए, चूँकि इस समय बहुत नुकसान हो रहा है। अब इसके अलावा एक और भी है कि जो कैशलेस जो इकानमी को हम चलाना चाह रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब जो है वो खुद, चूँकि ज़ाहिर है एक उनका बैंकार का तजर्बा है, वो बैंकार हैं, सबसे पहले तो उसने इस काम में बैंकों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया है। हर बैंक जो है डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऊपर सुनाई दिया जी। अब देखें ना, बात ही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर जो है वो इन पेट्रोल के जो जितने पेट्रोलियम है इनसे 0.75% और 0.8% ये उनसे वो बैंक जो है वो मार्जिन ले जाते हैं। अगर एक आम सी गाड़ी की भी आप टैंकी भरते हैं तो 120 रुपये, 110 रुपये से 120 रुपये सिर्फ बैंक को चला जाता है। और बैंकों का अगर आप लास्ट ईयर जो है या पिछले 2 सालों का मुनाफा अगर आप देख लें तो जिस बैंक का जितना कैपिटल था वो 2 सालों में अपना कैपिटल पूरा कर चुका है। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ऐसी बात नहीं है। वो क्यों? वो इसीलिए कि उनका एक बेहतरीन नुमाइंदा इस टाइम हमारा जो है वज़ीर ख़ज़ाना है, और वो बैंक, अपने बैंक समेत वो ज़ाहिर है HBL के प्रेसिडेंट थे, वहाँ से वो आए हैं, तो वो जो है वो बैंकों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अब सबसे पहले अगर ये मार्जिन ख़त्म किया जाए तो डीलर्स को ये जो पैसे हैं ये बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एक ब्रांच लेस और एक आप इकोनॉमी लेस इकोनॉमी कर रहे हैं तो ये चार्जेस तो खत्म करें। आपने FET में पता नहीं और किसमें, मुझे बताएं फौरी तौर पर क्या हो सकता है? ये पॉलिसी तब्दील की जाए। फौरी तौर पर ये हो सकता है कि आप एक महीना बैक के ऊपर जाकर आप पूरे महीने की एवरेज बनाएंगे, एक महीना वार जो है इस सिस्टम को आप अनाउंस किया करेंगे कि अगले माह के लिए, चूंकि लास्ट मंथ की एवरेज थी तो अगले माह के लिए ये रेट होगा। अब उसमें अगर नुकसान होता है तो लेवी की शक्ल में हुकूमत बर्दाश्त करे, और अगर उसमें फायदा होता है तो फायदा भी हुकूमत को फिर जाना चाहिए। उसमें ये हो जाएगा कि ये स्टेबल हो जाएगा। अब मसला ये है कि हर रोज की बुनियाद पे अगर एक गोश्त वाला है, आज आप गोश्त लेने जाएं तो वो आपको देता है 1800 रुपए किलो बड़ा गोश्त जो है, लेकिन जब आप कल जाते हैं तो वो कहता है जी नहीं अब जनाब 1700 रुपए किलो है, परसों आप जाते हैं तो वो कहता है 2100 रुपए किलो है। क्यों? वो हर बंदे ने जहनी तौर पर जो है इसको पेट्रोल के साथ मुंसलिक कर दिया है कि जी मैंने टैंकी पिछले जनाब हफ्ते भराई थी तो वो भरी थी 15,000 की, इस दफा भराई है तो 12,000 रुपए की। इतनी जब फ्लक्चुएशन होती है ना कारोबार, जो बंदे ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी होती है, फाइनेंशियली हमने चीज़ों को आगे लेके जाना होता है, वो डिस्टर्ब होते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यही तो काम है कि वो आए हुकूमत के साथ बैठें और ये चीज़ें तय करें। लेकिन बदकिस्मती ये कि हमारी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत जो बाकी हैं वो तस्वीर कशी और सिर्फ जो है वो अपने जो है ना वो अपने ज़ाती जो मफादात हैं उन्हीं को आगे लेके जाते हैं, कौन को पीछे रखती है। नहीं है ना, इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आगे सजाद साहब फरमाइएगा, क्या हुकूमत वाकई पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस में कमी कर सकती है कि नहीं? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन नहीं करेगी। कर सकती है लेकिन नहीं करेगी। ठीक है, क्यों नहीं करेगी? देखिए, मैं हमेशा ये एक बात कहता हूँ कि ये जो सरमायादारी निज़ाम है ना, ये है तो बहुत बुरा, लेकिन इसमें जो वेस्ट है उसने जो एक कॉमन आदमी है उसके जो इंटरेस्ट हैं उनके आगे भी एक फायर वॉल लगा दी है ताकि वो मुतासर ना हो। हमारे यहाँ जो है ना ये दुनिया का बदतरीन सरमायादारी निज़ाम है जहाँ एक कॉमन मैन के इंटरेस्ट के आगे सारी फायर वालें तोड़ दी गई हैं। यहाँ पे आप एक टिकट लेते हैं इस्लामाबाद से कराची का, वो अगर 28,000 का आता है तो उसमें 10,000 रुपये टैक्स है। आप पेट्रोल लेते हैं, एक टैंकी भराते हैं, उस टैंकी में जो है वो 40 लीटर अगर उसमें पेट्रोल डलता है तो 5,000 रुपये सरकार को चला जाता है। आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं उस पर GST देते हैं, उसके अलावा जो है वो GST सरकारी ख़जाने में नहीं जाता, वो कार्टेल्स चोरी कर लेते हैं। एक इंटरनेशनल इदारे की रिपोर्ट है कि इस्लामाबाद में जो GST है इस्लामाबाद जैसे शहर में वो सिर्फ 17% के बजाय 3.5% सरकारी ख़जाने में जाता है, बाकी चोरी होता है। उस बाकी मुल्क की हालात देख लें कि वो किस तरह हैं। हुकूमत ये जो चोरियां हैं, ये जो डकैतियां हैं जो इस मुल्क का सरमायादार कर रहा है, उन पे काबू नहीं पाती और वहाँ पे जो लीकेजेस हैं उनका बोझ आम आदमी पे डालती है लेवीज़ की सूरत में, बाकी सूरतों में, ताकि वो जो कार्टलाइजेशन है वो चलती रहे। वो जो बदतरीन सरमायादाराना निज़ाम है जहाँ एक आदमी चाहे वो गरीब हो,
اس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہ ہو، لیکن اس پہ بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں وہ 40% سرکاری خزانہ لے رہا ہے۔ امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاورٹی لائن کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان پہ ایسٹیمیٹڈ سارا سال جو حکومت نے ٹیکس لیا ہوتا ہے وہ سال کے آخر میں ان کے اکاؤنٹ میں واپس آتا ہے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ ٹیکس نہیں دے سکتے تھے، آپ یہ جو پیٹرولیم پہ ٹیکس تھے، جو آپ کے جی ایس ٹیز تھے، یہ ہمیں آپ سے نہیں لینے چاہیے تھے، لیکن چونکہ ایک سسٹم ایسا ہے کہ وہ سارے دے رہے ہیں، ہم سال کے اینڈ میں یہ آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ یہاں ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، لیکن اس سے بھی اس کے بچوں سے آپ نوالا چھین رہے ہیں۔ یہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھتی ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہوتی، آگے جو دکاندار ہیں، جو ریٹیلرز ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، فیکٹری اونرز ہیں، انہیں اگر 5% ان پہ بوجھ آتا ہے تو وہ ایک عام آدمی پہ 50% بوجھ ڈالتے ہیں۔ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پہ۔ آپ خدا را دیکھیں، آپ ٹیکس لیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ کو ماڈل تو اپنا لیں نا۔ آپ کہیں جی یہ برطانیہ کا ماڈل ہم نے اپنا لیا ہے، یہ امریکہ کا ماڈل ہم نے اپنا لیا ہے، تاکہ کچھ پتہ تو چلے کہ کیا ہو رہا ہے، ملک کہاں جا رہا ہے۔ اس وقت آپ صرف کارٹلز کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی پوری حکومت کارٹلز کو، جو بھی حکومت ہو، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ بھی حکومت ہمیشہ سرمایہ داروں کی ہوتی ہے۔ حکومت صرف ان لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے جو دن رات اور دن دگنی رات چگنی عوام کے جیبوں پہ ڈاکے ڈال سکیں۔ حکومت کو عام آدمی کا بالکل کوئی احساس نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں چینی قیمت دیکھیں، آٹے کی دیکھیں، آٹا کس طرح خریدا گیا کسان سے، اب کتنے کا مل رہا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جیسے عوام ویسے ہی جو ہے نا حکمران ہوتے ہیں؟ یہ بالکل غلط کہتے ہیں، یہ بالکل، یہ دیکھیں، یہ جو ہم نے عام فہم بنا لیے ہیں نا حکمران، دنیا کی تمام قوموں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انہیں لیڈرز نے بدلا ہے۔ قوم یہ نہیں ہوتی کہ آپ پہلے 25 کروڑ لوگوں کو بدلیں، وہ دنیا کا کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی بندہ عام اس کو انسان کی ایک سرشت ہے، اس کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ لیڈرز تبدیل کرتے ہیں قوموں کو، لیڈرز تبدیل کرتے ہیں، وہ رستہ دکھاتے ہیں، قومیں بناتے ہیں۔ حب الوطنی ہوتی ہے، اونرشپ ہوتی ہے دھرتی سے۔ اس دھرتی سے کوئی اونرشپ نہیں ہے کسی کے معذرت کے ساتھ، سب اس دھرتی کو کاٹ کے کھانا چاہتے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ وسیم صاحب فرمائیے گا، کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ، چونکہ حکومت کے پرفارمنس کہہ لیں، اقدامات کہہ لیں، عام عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے ان کے انیشیٹوز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جتنے سجاد بھائی گفتگو کر رہے تھے، بڑی زبردست گفتگو تھی، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ نے ہمیشہ عوام کی آواز بن کے عوام کے ایشوز، جو ریئل ایشوز ہیں، جو آپ ڈسکس کرتی ہیں، تو تاکہ حکومت کا جو فوکس ہوتا ہے توجہ ادھر آتی ہے۔ یقیناً حکومت کی اگر گورننس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو کافی سارے ان کے یہ اگر فیلئر ہیں اور ان کی ناکامیاں ہیں، اور یقیناً لیڈرشپ جو ہوتا ہے، جب تک لیڈرشپ آنرشپ نہیں لے گی عوامی ایشو پہ اور عوامی جو جتنے بھی مسائل ہیں اس پہ نہیں لے گی، اگر وہ بریفنگ لے گی، بابوں کی جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح کی آ کے بریفنگ دیں گے، اس طرح کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ 2018 سے لے کر آج تک پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ کیا ریزن ہے اس کی؟ ہم نے تو یہی امید رکھی تھی، اس وقت 150 روپے پر لیٹر آئل تھا، پیٹرول کہے یا ڈیزل کہے، جو بھی کہیں، ہم یہ امید رکھ رہے تھے کہ حکومت کے ان کے جانے کے بعد عوام کے جو ایشوز ہیں وہ حل ہوں گے، حکومت ایڈریس کرے گی عوامی ایشوز پہ۔ لیکن بدقسمتی سے جب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مشکل حالات ہیں تو چند دن کے لیے عوام کو قربانی دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، ہم عوام نے بھی سمجھا، ہم نے بھی یہی سمجھا کہ شاید ہماری کچھ چند دنوں کی قربانی یا کچھ چند ماہ کی قربانیوں سے ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، پاکستان کے اوپر جو دباؤ ہے خاص طور پر IMF کا ہے، قرضوں کی ادائیگی میں ہے، وہ ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں 4 سال ہو چکے ہیں، ہم یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے خلاف ہیں، ہم تو اگر حکومت اچھے کام کرتے ہیں، عالمی سطح پہ پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن جو اندر عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ کسی حکومتی کسی منسٹرز کو دیکھیں، حکومتی لوگوں کو دیکھیں، ان کا کوئی فوکس نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ جب تک پارلیمان کے اندر جو اصل بھائی بات کر رہے تھے وہ یہ بنتی ہے کہ سرمایہ دار جتنے بھی ہیں وہ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ جب تک نچلے سطح سے لوگ پارلیمان کے اندر نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام ہمیشہ رائج رہے گا اور عوام جو ہے پستی رہے گی۔ اس وقت عوام کی حالت اگر آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں
تو یقیناً بڑا دکھ ہوتا ہے ان کی حالت دیکھ کر. ان کی حالت پہ کوئی بات کرنے والی, یہ تیل آئل جو ڈیلی بیسس پہ انہوں نے رکھا ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. چلے پہلے یہ ہوتا تھا مہینے بعد, 15 دن بعد, 10 دن بعد یہ ہوتا تھا. اب ڈیلی بیسس پہ عوام کے اوپر پیٹرول پمپ گرائے جا رہے ہیں. پھر اوپر سے آتا ہے بریکنگ نیوز آ جاتی ہے, آئل کا کتنے بھی 90 پیسے. دیکھیں نا, یہ تو عوام کے ساتھ مذاق ہے. اور جب تک حکومت وقت کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے, دیکھیں حکومت آنرشپ لے, حکومت عوام سے ہی آیا ہے, عوام نے ہی واپس جانا ہے. ٹھیک ہے, خدشات کسی کو ہو سکتے ہیں, فارم 47, میں تو یہ بات نہیں کر سکتا, حکومت ہے نا, پارلیمان, دنیا اس کو مان رہی ہے, ہم اس کو مان رہے ہیں. لیکن اگر کوئی پیچھے کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کرے. کون ٹھیک کرے گا؟ میں یہ پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہوں گا کہ عوامی ایشوز پہ فوکس کریں. اس وقت عوام کے اندر جو نفرت ہے, جو آپ کی عالمی سطح پہ کامیابیاں ہیں, وہ جو نفرت ہے, جو مہنگائی کا پہاڑ ہے, عوامی ایشوز پہ جو حکومت کا کوئی فوکس نہیں, توجہ نہیں جائے. اگر آپ یہ پروگرام ڈیلی انشاءاللہ کریں گے تو حکومت کا فوکس اس سائڈ پہ آئے گا. اور خاص طور پہ 2018 سے جب سے انتشاری فسادی سیاست آئی ہے پاکستان کے اندر, یہ ایلیمنٹس آئے ہیں, اس وقت سے پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہیں آ رہی. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کو ہم فری ہینڈ دے دیں کہ حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے. حکومت کا یقیناً قصور ہے. اور خاص طور پہ آئل کے حوالے سے جتنی مشکلات ہیں, اس کا جو امپیکٹ ہے وہ نچلی سطح تک آتا ہے. اگر آئل کے کام کر دے, 200 کے قریب کر دے, تو مہنگائی ریشو کم ہو جائے گی. یہ حکومت نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہے کہ لوگوں کی جو انکم افسوس ہے وہ کم ہو گئے. آپ دیکھیں نا, 2018 میں 4 سال پیچھے چلے جائیں, ابھی 4-5 سال ہم پیچھے چلے جاتے ہیں, 6 سال پیچھے, لوگوں کی جو انکم ہے وہ کم ہو گئی ہے, ان کے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ گئے, ٹیکس پہ ٹیکس, ٹیکس پہ ٹیکس, بالکل صحیح. تو حکومت نے سوچا کیا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے ادا کریں گے, اس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. میڈم ٹھیک ہے, وسیم صاحب یو اسپوک ویری ویل, تھینک یو. مانڈا صاحب آپ کی جانب پڑھوں گی, بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ پیٹرولیم سسٹم میں بھی, چونکہ اب لیویز ہیں, ٹیکسز ہیں اور ڈیوٹیز عائد کی گئی ہیں. یہاں پر سجاد صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ حکومت ان میں کمی کر سکتی ہے لیکن نہیں کرے گی. اب مجھے بتائیں, اگر ایسا ہی سسٹم چلتا رہا تو پھر آگے کیا آپ دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات کہ حکومت کر سکتی ہے, یہ کر بھی نہیں سکتی, کیونکہ یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ تمام اپنے جو ہے نا پاورز, یہ انٹرنیشنل قوتوں کے حوالے بالخصوص IMF کو دے چکے ہیں. مقروض اتنے ہو چکے ہیں, تھک گئے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھ لیں, جو سود خالی دینا ہے, 8,054 ارب روپیہ یہ ایلوکیٹ کیا ہے انہوں نے اسی بجٹ میں. میرا خیال ہے 7,020 ارب وہ خسارے کا بجٹ ہے. کہاں سے لائیں گے یہ تو سمجھ لو کہ دعا کرتے ہیں کوئی اس طرح کے جو ہے نا کرائسس پیدا ہوں انٹرنیشنلی, کہ ہم جو ہے نا کو 50 روپے 100 روپے بڑھائیں اور اپنے جو ہے نا وہ خزانوں کو بھریں, اور کسی کو قسط دینی ہے, کسی کو تنخواہیں دینی ہے, تو وہاں سے نکالیں. میرا خیال ہے کہ جو کام ان کو کرنا چاہیے اس طرف نہیں جاتے. کرنا ان کو یہ چاہیے کہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر ایک امبریلا کے نیچے بیٹھیں, اور جتنی ان کی معاشی اوقات ہے اپنی اوقات میں رہ کے اپنے بجٹ بنائیں, اور اپنی مرات, اپنی سیلریز اس میں ایڈجسٹ کریں. کہ غریب مقروض ملک پشکول ہاتھ میں ہے, اور بعض آپ دیکھتے ہیں کہ ادارے ہیں ان کے ہیڈ جو ہیں 40-50 لاکھ روپیہ سیلریز ہے, کسی کی 10 لاکھ ہے, کسی کی 20 لاکھ ہے. افورڈ کر سکتا ملک؟ کہ میرا خیال ہے یہ حکمران اپنے سے ابتدا کرے, خود آ کر میدان میں آئیں کہ بھائی میرا ملک افورڈ نہیں کر سکتا, کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جو ہے نا ہر قسم کی جو آزادی ہے وہ سلب کرا دوں انٹرنیشنل قوتوں کے ساتھ, اور اس کا راستہ وہ خود لینا ہے انہوں نے. اگر یہ ان کے اپنے کوئی 11 ارب کا جہاز خرید رہا ہے, کوئی کتنے کا خرید رہا ہے, کوئی ان کی گاڑیاں دیکھیں, ان کے لاؤ لشکر دیکھیں, ان کا پروٹوکول اور ان کا رہن سہن, تو میرا خیال ہے کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یہ مقروض ملک ہے. جب تک یہ اس راستے پہ نہیں جائیں گے اپنی معیشت بہتر نہیں کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے, الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت, کہ اخراجات میں میانہ روی آدھی معیشت ہے. کہ آپ نے اپنے جو ہے نا یہ جو ساری عیاشیاں تو کم نہیں کرنی ہیں, اور غربا کے اوپر آ کے آپ نے پوری عوام کے اوپر جو ہے بوجھ دے دینا ہے, اور پھر وہ پیٹرول کی شکل میں ہو, بجلی کی شکل میں ہو, گیس کی شکل میں ہو, اور دوسرے ٹیکسوں کے اتنے باہر آپ نے لگا دی. کوئی چیز ایسی چھوڑی, وہ ہوا کے اوپر ٹیکس ہے, آپ کا سورج کے اوپر ٹیکس ہے, کوئی چیز مجھے کو سانس لینے تک جو ہے نا آپ نے ٹیکسوں کا بمبار کر دی. میرا خیال ہے کہ ابھی ان کو سوچنا چاہیے کہ عوام کی بس ہو گئی ہے, بس ہوگی. اتنی غربت
اور میرا خیال یہ خود ہی ساری رپورٹیں نکلتی ہیں کہ 45% جو ہے نا لوگ خط غربت سے نیچے جب زندگی گزارتے ہیں تو وہ کیسے گزارتے ہیں, ان کو کیسے نیند آ جاتی ہے رات کو, یہ کیسے اپنے جو ہے نا شاہانہ اخراجات کر لیتے ہیں اور آ کے پھر دعوے کرتے ہیں کہ جناب ہم بہت بڑے حب الوطن ہیں, ہم تو محنت بہت کرتے ہیں. پھر ہمیں ان سے گلا بھی نہیں ہے اتنا, یہ جو حکمران ٹائپ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کروڑوں روپیہ ارب ہار روپیہ اپنا جو ہے نا وہ خرچے کر کے آتے ہیں, وہ یہ بزنس ہے, یہ ان کا پراپر بزنس ہے. اور بزنس اگر نہیں تو چاہتے ٹھیک بھی ہوگا نظام. میرا خیال ہے کہ اکثریت ان کی سیاست میں اور جو ہے نا یہ حکمرانوں کا جو ہے نا وہ طبقات میں آنے سے پہلے ان کے آپ دیکھ لے معاشی حالات کیسے تھے اور بعد میں پھر ایسے بدلتے ہیں. پھر اگر بندہ پوچھے تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اثاثے ہماری آمدن سے زائد ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے, جب تکلیف ہی کسی کو نہیں. جنہوں نے پوچھنا ان کی اپنی منی ٹریلیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے مانو سب کو صاحب, جزیرے بنا رہا ہے. ریمارکس بھی دیتے چلیں کہ آگے کیا ہونا چاہیے, یہ کیا پیغام آپ دیتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کو میرا خیال اویئرنیس آ چکی ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ حکمران, ابھی سارے دوست اس چیز سے اتفاق کر رہے ہیں کہ عوام اور نظام کی جنگ ہے, اور یہ وہ نظام ہے جس نے عوام کو کچھ نہیں دیا, نہ انصاف دیا, نہ ان کو علاج کی سہولتیں دی, نہ ان کو کوئی ڈھنگ کی جو ہے نا ایجوکیشن دی ہے. اور یہ بڑے طبقاتی جو ہے نا وہ فرق بہت پڑ چکا ہے. اور میرا خیال اس کو قریب لانے کے لیے یہ کوئی نظام کوئی ہے, یہ ان سے تو ابھی کوئی امید نہیں, کوئی توقع نہیں. اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے نظام میں عدل, میرا خیال ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ بہت بڑے بڑے لوگ ادھر تاریخ میں دنیا میں آئے اور بڑے بڑے ظالم بھی آئے اور پھر چلے گئے. میرا خیال ہے کہ ایسے ایسے کام کر کے جائیں کہ دنیا جو ہے رہتی دنیا تک یاد رکھے. سجاد صاحب کلوزنگ ریمارکس. 80 سال ہو گئے ہیں, 80واں یوم آزادی کل قوم منائے گی, اور ہمیں جو ہے وہ سوچنا ہے کہ ہم نے ان 80 سالوں میں کیا سیکھا ہے, کس طرف جانا ہے. اور اگر ایلیٹ نے ہی جانا ہے آگے اور غریب آدمی نے نہیں جانا تو پھر انگریزوں سے آزادی لینے کا کوئی مقصد نہیں تھا, کیونکہ انگریز بھی یہی کر رہے تھے. وہ بھی یہاں سے 45 خرب ٹریلین ڈالر لوٹ کے لندن لے گئے تھے, اور انہوں نے پوری دنیا پہ ہندوستان کے پیسے سے حکومت کی تھی. اگر پاکستانیوں کے عام آدمی کے پیسے سے محلات بننے ہیں یورپ کے, امریکہ کے اندر, بڑے بڑے انہوں نے لوٹ کے باہر 100 بلین ڈالر ایک 2 سالوں میں لے جانے ہیں, تو پھر یہ آزادی نہیں ہے. پھر ہمیں قوم کو یہ جو کالے انگریز ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح آزادی کی تحریک چلانی چاہیے جس طرح قائد اعظم نے چلائی تھی. تھوٹ پرووکنگ میسج. جی آگے وسیم صاحب کلوزنگ ریمارکس. جی یقیناً میں ساجد صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 80 سال ہو گئے, سجاد صاحب 80 وہ جشن کا دن ہے اور ہم نے وہ دن منانا ہے, لیکن ہم نے کیا کھویا کیا پایا یہ آپ کے سامنے ہے. عوام کے جو ایشوز ہیں وہ آج تک کوئی بھی سیاسی حکومت میرے خیال میں نہیں حل کر سکی. آپ دیکھتے ہیں ہمارے بعد جتنے بھی ملک آزاد ہوئے ہیں ان کو بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے, حکومت میں بیٹھے ہوئے اور فیصلہ سازوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ارد گرد کے جو ممالک ہیں وہاں سب سے پہلے عوام کے ایشو کو ایڈریس کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے عوام جو ہے اس وقت جس طرح مشکلات کا شکار ہے, پھر ہم کل سے عہد کریں گے, امید رکھیں کہ حکومت جو ہے عوامی ایشو پہ توجہ دے گی. صالح صاحب. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی اب جو نظر ہے نا وہ عدالتوں کی طرف ہے, اور اب عدالتوں کی طرف سے سوئے موٹو ایکشن لینے چاہیے. جو عوامی مسائل ہیں وہ عدالتوں میں ہی حل ہوں گے, ان کی ڈیفینیشن اوریجنلی عدالتیں ہی کریں گی. اور یہ جتنے ایشوز اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں, پیٹرول, بےروزگاری, تعلیم اور بہت سارے, یہ عدالتوں کے ذریعے ہی حل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, کل دوبارہ حاضر ہوں گے آپ لوگوں کی خدمت میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.